بات چیت بھی ہو گئی اور معاملات طے بھی ہو گئے. یہی وجہ تھی کہ میرے والد صاحب نے ماشاء اللہ کے خلاف دوبارہ اتحاد قائم کرنا بشمول پاکستان پیپلز پارٹی کے کہ ہمارا ایک معاہدہ ہو چکا تھا اور وہ قوم کے ساتھ کمٹمنٹ تھی. اس کمٹمنٹ کو پورا کرنے کے لیے وہ پھر میدان میں آ گئے. تو اختلاف کے اثرات تھے. سال ڈیڑھ سال تک وہ اس طرح نہیں کر سکتے تھے اور بعد میں پھر ان کو یہ اس طرف جانے کا فیصلہ کرنا پڑ گیا کہ ہم مزید ماشاء اللہ کو برداشت نہیں کریں گے اب. اور پھر ہم نے ایم آر ڈی میں بیٹھ گئے اور ہم نے تحریک چلائی اور جیلیں گزاری. یہاں یہ ممکن ہے سر کہ کیا پی ٹی آئی اور جے یو آئی کا اگر کسی ایک ایجنڈے پہ، جیسے ان کا ایجنڈا بھی ہے کہ یہ جو 2024 کا الیکشن ہے وہ دھاندلی ہے. سوال آپ کو بڑا اہم ہے لیکن میں ذرا تھوڑا سا کچھ اس کی جزیات کی طرف جاؤں گا. دیکھیے اس وقت جو ان کا ہائی رینک ایک ڈیلیگیشن میرے پاس آیا تھا اور ہم نے اپنی روایات کے تحت پورے احترام کے ساتھ ان کا استقبال کیا اور ان کو مہمانداری دی جو ہم سے ہو سکتی تھی کہ مہمانداری ہوگی ہماری. تو ہم ابھی اسی بات پہ قائم ہیں کیونکہ اس میں یہ ہمیں کہا گیا تھا کہ یہ ہم معاملات کو طے کرنا چاہتے تھے. ہم نے کہا جی کہاں سیاستدان کب نہیں طے کرنا چاہتا. اگر میں سیاسی آدمی ہوں، اگر میں جمہوری آدمی ہوں تو پھر اختلافات کے لیے مذاکرات کرنے میں میرے لیے کوئی مذاکرہ نہیں ہونا چاہیے. اگر اختلافات کو دور کرنے کے لیے ایک ماحول ہم تیار کر سکتے ہیں تو پھر اس میں ہمیں کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے سیاستدان کو. تو ہم اسی بات پہ قائم ہیں. لیکن آپ بھی دیکھ رہے ہیں اور میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی اس وقت کوئی ایک پیج پہ نظر نہیں آ رہی اور مختلف لوگ ہیں جو روزانہ کوئی منفی بیان دے کر تو وہ سبوتاش کرنے کی جیسی کوئی کوشش کر رہے ہیں. تو میں اپیل کروں گا ان کی اس قیادت سے کہ جس کے جو تشریف لائے اور ہم ابھی تک پابند ہیں کہ اگر بات آگے بڑھانی ہے تو پھر اپنے صف کو جو ہے ایک کر لیں، ایک پیج پہ آ جائے سارے. صف کو بھی ایک کریں اور موقف کو بھی ایک. تو تبھی جا کر ہم ایک اچھی گفتگو کر سکیں گے تاکہ چیزیں جو ہیں وہ اب حل ہونے کی طرف جائیں نا اور رکے نہ رہیں. لیکن اگر وہ ایک پیج پہ نہیں ہے، کبھی ادھر سے ہم پہ حملہ ہو جاتا ہے، کبھی ادھر سے ہم پہ حملہ ہو جاتا ہے اور روزانہ نت نئے بیانات آ جاتے ہیں جس سے خود ان کے لوگ بھی پریشان ہو جاتے ہیں. تو ان سے یہی ہماری اپیل ہوگی کہ وہ پہلے اپنے صف کو ایک کریں، یکسوئی پیدا کریں اور یہ جو مختلف لوگ مختلف باندھ کی بولیاں بول لیتے ہیں ان کو کم از کم کنٹرول کیا جائے. تبھی میرے خیال میں ہم ایک نتیجہ خیز گفتگو کر سکیں گے. اچھا سر، کیا یہ آپ نہیں مانتے کہ ان کا جو لیڈر ہے، مین لیڈر ان کے اس وقت جیل میں ہے؟ ظاہر ہے وہ رابطے میں تو نہیں ہے. جو لوگ بھی اور سیاسی ان کی جو تنظیم ہے کافی ٹوٹ چکی ہے اور بہت سے لوگ اس وقت جو ہے وہ سیاست کا حصہ بھی نہیں ہے. ان میں ظاہر ہے وکلا لوگ آئے اور انہوں نے سنبھالا ہے اور پارٹی کو، تو مختلف قسم کے لیڈرز پیدا ہو گئے ہیں اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو بہت سلجھے ہوئے لوگ بھی ہیں. تو ایسی جماعت کو جو کہ جن کا لیڈر جیل میں ہو اور جس کی پوری تنظیم توڑ دی گئی ہو اور جو اس وقت لیڈرشپ کی کرائسس میں ہو، سیکنڈ تھرڈ پولیٹیشنز بھی، تو وہاں پر تو اس قسم کے حالات فقدان پیدا ہوں گے. لیکن پی ٹی آئی میں چند ایسے لوگ جو اہم ترین لوگ آپ کے پاس آئے تھے، تو کیا ان سے کوئی شکایت ہے آپ کو؟ ان کے اسٹیٹمنٹ سے کوئی نہیں. جو میرے پاس آئے تھے ان سے شکایت نہیں ہے. جو میرے پاس نہیں آئے ان سے کبھی کبھی کوئی ایسے بیانات سامنے آ جاتے ہیں. دیکھیے جہاں تک لیڈرشپ کی ان کا جیل میں رہنے کا تعلق ہے، دیکھیے وہ زندہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ اگر جیل سے ایک پیغام بھیجتا ہے تو اس کو قبول نہیں کیا جاتا اور جیل میں ہوتے ہوئے اپنے کارکن جذباتی طور پر بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے. تو جو باہر قیادت ہے ان کے لیے ان سے رہنمائی لینا کوئی مشکل کام نہیں ہے. اب کیا وہ رہنمائی لے کر آپ کے پاس نہیں آئے ہوں گے؟ جی یہ تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم ان کی رہنمائی لے کے آئے. اس کا مطلب ہے عمران خان کے اس میں لچک تو آیا نا سر؟ بالکل ٹھیک ہے جی، اس میں میں کوئی انکار نہیں کر رہا ہوں جی. لیکن میرے نزدیک دو چیزیں ہیں جی. ایک ہے ان کی گرفتاری کا قانونی پہلو، ایک ہے ان کی گرفتاری کا سیاسی پہلو. اب قانونی پہلو تو عدالت جانے، وکلاء جانے، مدعی جانے، مدعا جانے، اس سے تو میرا کوئی واسطہ نہیں ہو سکتا. لیکن سیاسی لحاظ سے تو میں بہت پہلے سے، الیکشن سے بھی پہلے میں کہتا رہا ہوں کہ مجھے مزہ نہیں آ رہا جب میں ان پہ تنقید کرتا ہوں. وہ جیل میں ہے اور میں باہر ہوں، ایسا مقابلہ مزہ نہیں آ رہا. لیکن یہ اس وقت جب ان کے لوگوں نے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا جی. اب تو رابطہ بھی ہو گیا ہے، تو اب تو صورتحال زیادہ
موضوع ہوتی جا یہ رہی سر ہے۔ یہ ممکن ہے، میں بہت واضح سوال کر رہا ہوں کہ اگر سلجھی ہوئی کوشش ہو اور ایک ایجنڈے پہ، کیونکہ آپ نے اپوزیشن کے ساتھ اتحاد کرنے پہ بات کی ہے، اس موجودہ جو اس وقت الیکشن میں دھاندلی کے حوالے سے ایک اپوزیشن اتحاد بن چکا ہے، آپ اس کا ابھی حصہ نہیں ہیں، آپ ان سے بات کرنے کو تیار ہیں۔ اگر پی ٹی آئی کی سنجیدہ کوشش ہوتی ہے اور اس 2024 کے الیکشن کے لیے وہ ایک سنجیدہ کوشش کرتے ہیں، تو جے یو آئی اور پی ٹی آئی کا اتحاد ہو سکتا ہے ایک ایجنڈے پہ سر؟ یہ فوری طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، شاید یہ قبل از وقت ہو، لیکن اس کے لیے کوشش کی جا سکتی ہے، کوئی راستہ بند نہیں ہے۔ راستہ بند نہیں ہے۔ اچھا سر، میں یہ پوچھنا چاہوں گا، جس طرح بھی آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب کے کچھ قانونی پہلو بھی ہیں، کچھ سیاسی پہلو بھی ہیں، نواز شریف صاحب کا ہم نے دیکھا کہ اس ملک میں عمر قید ان کو ملی اور 25 سال ان کو تایات نااہل کیا گیا، تو اس وقت پھر اس ملک کے وزیر اعظم بنے، عدالتیں بھی موجود تھیں، اسٹیبلشمنٹ بھی موجود تھی، قانون بھی موجود تھا، سب کچھ تھا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ جناب تاحیات نااہل ہوئی، 10 سال ان کو سزا ہوئی، پھر ایبسکانڈر ہوئے، اس کے بعد پاکستان آئے، جیل جائے بغیر ان کے سارے مقدمات ختم ہو گئے، وہ وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ ہو گئے، پوری دنیا کو یہ تاثر تھا کہ وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں۔ تو عمران خان کے جو اس وقت کئی کیسز، مثلا 150 سے زیادہ کیسز بنے ہوئے ہیں، لوگ سننا چاہیں گے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سر یہ سب کیسز بنے ہیں یہ واقعی قانونی کیسز ہیں، یا یہ بھی اسی طرح سے جو میاں نواز شریف صاحب کو یا دوسرے سیاستدانوں کو دیا گیا، یا ذوالفقار علی بھٹو کو یا بے نظیر بھٹو صاحبہ کو عدالتوں میں گھسیٹا گیا، یہ بھی اسی قسم؟ میں خود ایک مہینہ پہلے لاہور میں اپنے وکلاء کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے میں نے یہ باتیں کہی تھی۔ اچھا، کہ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ چاہے کہ فلاں آدمی کو ہم نے وزیر اعظم بنانا ہے تو ایک ہفتے میں 100 مقدمات ختم ہو جاتے ہیں اور ضمانتیں ہو جاتی ہیں اور معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور اگر اسٹیبلشمنٹ کا یہ ایجنڈا ہو کہ فلاں کو ہم نے قید کرنا ہے اور اس کو وزارت سے ہٹانا ہے تو ایک ہفتے کے اندر 100 مقدمے تیار ہو جاتے ہیں۔ اب یہ عدم توازن جو ہمارے ہاں ہے، اس کو پبلک نوٹ کرتی ہے جی، کہ کیا اتنا جلدی انصاف کی بنیاد پر ہوتا ہے جی؟ کہیں پر تو نسلیں گزر جاتی ہیں، ان لوگوں کے مقدمات پڑے ہوئے ہیں، عام آدمی بیچارہ کرایہ نہیں رکھتا کہ وہ عدالت میں روزانہ آتا جاتا رہے، اور پتہ نہیں کوئی 20 سال 25 سال 30 سال کے مقدمات ہیں، لیکن یہاں پر اتنی تیزی کے ساتھ پیشیاں بھی اور فیصلے بھی اور رہائیاں بھی اور پھر پیشیاں بھی اور گرفتاریاں بھی، ساری چیزیں جو ہے وہ اتنی تیزی میں ہو جاتی ہیں۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ پیچھے ایک طاقتور ادارہ ہے جو سب کچھ کو اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں، اور عدالتیں بھی ان کے کنٹرول میں ہوتی ہیں، انہی کے مطابق فیصلے دیتی ہیں۔ تو پھر عدالت جب کوئی بڑی بات کرتی ہے نا تو ہمیں ہنسی آ پڑتی ہے کہ وہی مہربانی کرو حدود کرو جی۔ تو آپ سمجھتے ہیں سر یہ سیاسی کیسز بھی، یہ بھی سیاسی کیسز ہیں؟ مینج ہوتے ہیں، کیونکہ ابھی دیکھیں نا سر، 14 سال کی سزا جو ہے وہ 1 منٹ میں ختم کر دی گئی۔ اچھا سر یہ بتائیں، 9 مئی کے سلسلے میں پی ٹی آئی کا موقف یہ ہے کہ اس پہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، آپ اس موقف کی تائید کرتے ہیں؟ دیکھیے بنیادی بات یہ ہے، اس پر میں ذرا سیاسی حوالے سے تبصرہ کرنا چاہوں گا۔ یقیناً فوج کی چھاونیاں، ایئرپورٹس اور فوجی مراکز، ان پر حملہ کرنا یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آدمی ریاست پہ حملہ کرتے، اور خدا نہ کرے ایسے کوئی نوبت آئے سیاست میں کہ ہم اس قسم کی حرکتوں کی طرف جائیں۔ ادارے کا بھی احترام ہے اور ان کی ناگزیر حیثیت سے بھی انکار نہیں ہے، لیکن پھر آئین کے تحت ہر ایک کے اپنے دائرے اور حدود ہیں۔ کہا گیا کہ 9 مئی کو ریاست پہ حملہ ہوا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کا پورا ملبہ جو ہے وہ پی ٹی آئی ہی پہ ڈالا گیا، اور وہی میدان میں تھی، ذمہ داری بھی انہی پہ آ رہی تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ جب آپ نے الیکشن کرا دیا اور الیکشن میں پی ٹی آئی کو سب سے زیادہ سیٹیں مل گئیں، تو اس کا معنی یہ ہے نا کہ عوام نے ایکسیپٹ نہیں، آپ کے 9 مئی والے دعوے کو
مسترد کر دیا ہے اور آپ کا جو بیانیہ ہے اس کو دفن کر دیا ہے. تو یا تو اس پہلو پہ جائیں کہ بھئی اب قوم نے جو فیصلہ ان کے حق میں دے دیا تو اس کا معنی یہ کہ ہمارا موقف ختم ہو گیا جی. اب وہاں پہ ادھر بھی نہیں جا رہے, اپنی جگہ پر کھڑے ہیں, اس میں اب وزن نہیں رہا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں سیاسی لحاظ سے اس کو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا ہوا, اس پر کیا ایکشن لیا گیا, کیا لینا چاہیے تھا. اور جب آپ حضرت سیدھی بات ہے جی, عوام تو فوری طور پر تاثر لیتے ہیں نا جی. ابھی ایک بات اگر آپ کی میڈیا میں چل پڑتی ہے اور تمام چینلوں پہ آ جاتی ہے, شام کو قوم کا ذہن کچھ اور ہوتا ہے جی. اگلی صبح اگر کوئی اور بات آ گئی اسی طریقے سے تو پھر ذہن اور ہوتا ہے جی. اب آپ مجھے بتائیں کہ جب میاں نواز شریف صاحب آتے ہیں اور ان کو پتہ ہے ان مقدمات کا بھی قوم کو کہ بھئی وہ یہ مقدمے 14 سال 25 سال وغیرہ قید وغیرہ, یہ ساری چیزیں لوگوں کے ذہن میں ہیں. اور ایک دم سے آتی ہے ایک ہفتے کے اندر فلاں بھی ختم, فلاں دفعہ ختم, اس میں ضمانت. تو اس سے ضرور ان کی شخصیت پر منفی اثر پڑ رہا تھا. اور عمران خان کے بارے میں یہ بھی سزا, اس میں بھی قید, اور ایک ہفتے کے اندر اس کے ہمدردیاں پیدا کی گئی اور اٹھا لیا گیا اس کو. تو یہ چیزیں کاؤنٹ کی جاتی ہیں پبلک میں, چاہے آپ سیاسی طور پر یا یہ ان کی غلطی ہے, یہ جان بوجھ کے کیا ہے, یہ جو امیج بلڈ ہوئی ہے سر. یہی عرض کر رہا ہوں نا جی کہ اب یہ کہنا کہ جی یہ تو خود بخود ہو جاتا ہے, خود بخود نہیں ہوتا جی. آپ ٹائمنگ دیکھیں نا جی, الیکشن میں ایک ہفتہ باقی رہ گیا تم یہ کام کر رہے ہو. تو اس طریقے سے یہ چیزیں مینج کی جاتی ہیں تاکہ کیا کیا جائے. فضل الرحمان ملین مارچ کرے, سڑکوں پہ رہے, پوری قوت کے ساتھ رہے, پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی, اس کے اوپر پریشر آئے گا, اس پریشر کے تحت ہم جو چاہیں اسے لکھوائیں گے, جہاں انگوٹھا لگوائیں گے لگوا دیں گے. اب شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے, آدھی حکومت ہے, اس کی پوری حکومت بھی نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں ان کی حکومت ہے سر آدھی؟ یعنی اصولی طور پر تو ہے نہیں سر, ویسے کیا اختیارات میں پوچھنا چاہوں گا سر. میں آپ کی بات پوری کر دوں. اب ان کے لیے پی ٹی آئی کو اتنی قوت کے ساتھ ایوان میں لا کر تاکہ شہباز شریف سے انگوٹھے لگاتے رہے روزانہ. اور لگا رہے ہیں سر. چنانچہ نہ ان کی مرضی کا وزیر خزانہ وہ لگا سکا, نہ اپنی مرضی کا وزیر داخلہ لگا سکا, نہ اپنی مرضی کا اسلام آباد کا آئی جی لگا سکا. اور سب کچھ ابھی تک انہی کے لوگوں کے قبضے میں ہے, انہی کے ہاتھ میں ہے سارا کچھ. تو یہ بے اثر وزیر اعظم ہے, میں مان لوں. تو وہی عرض کر رہا ہوں نا جی کہ اس قسم کی چیزیں, اس قسم کی ایک ترتیب بنائی جاتی ہے تاکہ حکومت پر ایوان کے اندر بھی ایک پریشر گروپ رہے اور اس کو اتنا دبایا جائے کہ وہ اپنے مرضی سے کچھ بھی نہ کرے, روزانہ ہماری مرضی سے ہی کرتا چلا جائے. یہ جو ذہنیت ہے اور اس ذہنیت کے تحت جو ایک مینجمنٹ کی جاتی ہے, یہ کب تک چھپائے رہیں گے آپ, کب تک چھپاتے رہیں گے اس چیز کو. تو یہ ساری چیزیں حضرت باقاعدہ. شہباز شریف کی حکومت وزیر اعظم ایک بے اختیار وزیر اعظم ہے سر, میں مان لوں سر. میں آپ سے پوچھتا ہوں, شہباز شریف صاحب کیا با اختیار وزیر اعظم ہے؟ میں مان لوں اس کو. تو سوال یہ ہے کہ سر یہ جواب یقیناً میری طرف سے تو نہیں آ سکے گا کیونکہ میں تو سوال کرنے والا ہوں, جواب دینے والے آپ یہی کہیں گے میں تینوں پوچھ رہا, تو میں نے پوچھ رہا. اچھا سر یہ بتائیں نا, یہ یہیں پہ سوال پوچھ لیتا ہوں, یہ فیصل واڈا اور یہ انوار الحق کاکڑ اور یہ جو محسن نقوی ہیں سر, یہ کون لوگ ہیں؟ ایک تو یہ بتائیں, اور دوسرا یہ ہے کہ عوام کے کس حصے کی یہ نمائندگی کرتے ہیں جس کو پاکستان کی 2 بڑی بلکہ 3 بڑی سیاسی جماعتوں نے جو ہے وہ ووٹ دیا ہے سر؟ اس وقت جو حکومت ہے حضرت, جو آپ نے, میں پوری بات مکمل کر رہا ہوں, اس وقت حکومت صرف مسلم لیگ کی ہے. کس کی ہے؟ صرف مسلم لیگ کی ہے. مسلم لیگ کی ہے صرف حکومت. پیپل پارٹی جو ہے وہ صرف اگر اس کو گرایا گیا تو ووٹ دے گی اکثریت ثابت کرانے کے لیے, باقی اس کے ساتھ کسی ذمہ داری میں شریک نہیں ہے. بس وہ آئینی عہدے لے لیے جس کا کوئی ایگزیکٹو کردار نہیں ہوتا ہے, اور اس وساطت سے ان کو شریک اقتدار تصور کیا جاتا ہے. وہ تو ایک ایسا ہے کہ ایک بلیک میلر جماعت ان کے ساتھ بٹھا دی گئی ہے جو روزانہ ان کو ہر بات پہ. تو پیپلز پارٹی ہر وقت بلیک میل کرتی ہے. وہی کرے گی, اور کیا کرے گا جی. یعنی ان کے لیے اتنا بہترین پاکستان کی تاریخ میں بلیک میلنگ کا موقع شاید کبھی پھر آئندہ کے لیے آئے اور حکومت کو اپنے ہاتھ میں کھلونا بنانے کی کوشش کرے. تو ایک طرف پیپلز پارٹی اندر میں ان کے لیے پریشر گروپ, ایک طرف پی ٹی آئی باہر سے ان کے لیے پریشر گروپ.
آپ بتائیں کہ اور اوپر سر اسٹیبلشمنٹ، اوپر سے تو آپ مجھے بتائیں کہ شہباز شریف سے زیادہ قابل رحم کوئی اور ہوگا؟ تو پھر شہباز شریف نے یہ حکومت کیوں لی سر؟ بس وہ کہتے ہیں میں نے چیلنج سمجھ کے قبول کیا. ارے سر یہ جملہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے تمام آئینی اہم عہدے، صدر کا عہدہ جسے آپ کہتے ہیں کہ جی خریدا گیا، بلوچستان کی حکومت، چیئرمین سینٹ، اب گورنرز بھی آ رہے ہیں، بلکہ آپ کے علاقے کے لوگ گورنرز لگ گئے ہیں، اور جو ہارے ہوئے لوگ علاقے کے لوگ نہیں، میرے مد مقابل جو ہیں انہی کو وزیر اعلیٰ بنایا، اسی کو گورنر بنایا جا رہا ہے. جی اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ فضل الرحمان کتنا ان کے سروں پہ سوار ہے. لیکن میرے لیے پھر بھی بہرحال یہ اطمینان کا باعث ہے کہ صوبے کا وزیر اعلیٰ بھی میرے حلقے سے ہے اور گورنر بھی میرے حلقے سے. تو سر یہ آپ مانتے ہیں کہ شیر کو کمزور کر کے پاکستان پیپلز پارٹی نے پنجرے میں بند کر دیا ہے اور چابی اپنے پاس رکھی ہے کہ اگر آپ نے ہماری بات نہیں مانی؟ نہیں، چابی تو اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے. تو اس کا مطلب ہے پیپلز پارٹی بھی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہے. ہاں، تو وہ جس وقت ان سے کہے گی کہ بھئی اب بند کرنا ہے، اب کھولنا ہے، ان کو استعمال کرے گی، تو میں یہ مان لوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی حضرت اسٹیبلشمنٹ